کہتے ہیں جب عورت خود اپنے گھر کا دروازہ کھول کر بیٹھ جائے تو پھر جو چیز اندر آتی ہے وہ صرف مصیبت ہی ہوتی ہے، وہ بھی ایک شادی شدہ عورت۔ میں نے اپنے شوہر سے بہت خوشی شادی کی تھی۔ شادی کے 3 سال بعد ہمارے رشتے میں کہیں بھی خوشی نہیں تھی۔ ہم روز رشتے میں کہیں رات کو ایک دوسرے سے ایسے منہ موڑے سو جاتے جیسے 2 اجنبی پہلی بار ساتھ ہوں۔ مجھے اپنے شوہر کا نہیں پتا، پر میں اس کی ایک نظر کے لیے بھی ترستی رہتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھا تو کیا میرا ہاتھ تھام کے کہے کہ میں اس کی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں، وہ میرا دیوانہ ہے اور اس کو سکون صرف میری باہوں میں ملتا ہے۔ پر ہمارے رشتے کا حال یہ تھا کہ میرا شوہر تو یہ سب کہنا تو درکنار، ہمیشہ مجھے برا بھلا ہی کہا کرتا تھا۔ جب میں ایک اچھی شکل و صورت کی لڑکی تھی، میرا نام دل نشین تھا، میری عمر صرف 22 سال تھی، میں سارا دن اس کا گھر سنبھالتی، اس کے لیے کھانا بناتی، لیکن وہ کسی بات سے خوش نہیں ہوتا تھا۔ ابھی تک ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر کے مطابق ہم دونوں ٹھیک تھے۔ میرے شوہر کا کاروبار بھی اچھا جا رہا تھا، ہم الگ گھر میں رہتے تھے۔ کہنے کو سب کچھ ٹھیک تھا، پر دراصل کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ لوگ ہم پر رشک کرتے تھے، پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جانوروں کی طرح لڑتے تھے۔ تم جیسی خود غرض عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ کیا کیا ہے تم نے میرے لیے؟ جب سے میری زندگی میں آئی ہو مجھے برباد کر دیا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، میرے آس پاس کوئی خوشی نہیں ہے، میری زندگی میں یہاں تک کہ ایک بچہ بھی نہیں دے سکی تم مجھے، جبکہ میرا شوہر جانتا تھا مجھ میں اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ دیر قسمت کی طرف سے ہو رہی تھی، پر آج اس نے مجھے بہت ذلیل کیا، بہت باتیں سنائیں۔ وہ تو گھر سے چلا گیا تھا، پر میں سارا دن روتی رہی اور اب رات کو بھی نیند میری آنکھوں سے غائب تھی۔ ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا جو میرے پہلو میں سو رہا تھا۔ کسی کو بے سکون کر کے کیسے کوئی اتنے سکون سے سو سکتا تھا؟ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں آج بھی چمک تھی، میری آنکھوں میں جذبات تھے، میری کمر پتلی اور اپنی جگہ پر تھی، میرا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، رنگت صاف اور بال لمبے تھے، قد بھی مناسب تھا۔ پھر کیوں میرا شوہر مجھ سے دور دور رہتا تھا؟ میں نے اپنے عکس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک ایسی بے چین خواہش مجھے نظر آتی تھی جس کو پورا کرنے کی طاقت میرے شوہر میں نہیں تھی، پھر مجھ میں تھی۔ میں نے پلٹ کر اپنے شوہر کو دیکھا اور اسے آخری موقع دینے کا سوچا۔ میں اس کے قریب گئی، اسے آہستہ سے نیند سے جگایا جیسے شادی کے شروع کے دنوں میں جگایا کرتی تھی۔ فراز، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے بہت پیار سے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ آدھی رات کو کیا پاگل ہو گئی ہو؟ سو جاؤ، میرا شوہر نفرت سے بولا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ اس نے مجھے سونے کا کہا تھا اور میں واقعی سو گئی تھی۔ میرے اندر کی عورت سو گئی تھی، اس کی وفادار بیوی اب سو گئی تھی، اور میں اس نیند سے کبھی بھی جاگنے والی نہیں تھی، کیونکہ میرا ضمیر سو گیا تھا اور نفس جاگ گیا تھا۔ میں ساری رات نہیں سوئی۔ پہلے میں شکار تھی، پر اب میں شکاری بن گئی تھی۔ بس ضرورت تھی تو ایک شکار کی، اور جیسے اچھی قسمت ساتھ ہو تو راستے کھلتے جاتے ہیں، اسی طرح بری قسمت بھی پہلے پہل ایسے ہی راستے بناتی ہے۔ اگلے ہی دن جب میرا شوہر گھر پر نہیں تھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان اور کثرتی بدن والا نوجوان چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ اس نے بھی مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور میں سوچنے لگی میں اچھی تو لگ رہی ہوں نا؟ واؤ، مجھے نہیں پتا تھا میرے پڑوسی اتنے حسین ہوں گے۔ میں نے کہا، میں سمجھی نہیں، میرا مطلب تھا میں آپ کا نیا پڑوسی ہوں، مجھے ہتھوڑی درکار تھی۔ میں نے خود کو ہوش میں رکھتے ہوئے کہا، جی میں ابھی آئی، اور اسے ہتھوڑی دی۔ وہ شکریہ بول کر مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور خود کو سنبھالنے لگی۔ میری سانسیں جانے کیوں قابو نہیں آ رہی تھیں۔ اچانک دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی، دل بیٹھ گیا کیونکہ وہ شخص باہر ہی کھڑا تھا۔ گھبرا کر ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بھی ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا اور میں بھی خود پر بننے لگی۔ یاد نہیں تھا آج جانے کتنے عرصے بعد میں دل سے مسکرائی تھی، خود کو پھر سے 16 سال کی دل نشین محسوس کر رہی تھی۔ اگلے دن وہی لڑکا ہتھوڑی واپس کرنے آیا، ایک دوسرے سے تھوڑا تعارف ہوا۔ اس کا نام اعظم تھا۔ جب میں نے اپنا نام بتایا تو کہنے لگا، کسی نے آپ کا نام نہایت ہی سوچ سمجھ کر رکھا ہے، آپ واقعی دل نشین ہیں۔ وہ میری تعریف کر رہا تھا۔ جب مجھے اپنے شوہر کے الفاظ یاد آئے، نام کی ہی دل نشین ہو،
ورنہ دل کو بجھانے والی ایک بھی ادا نہیں ہے تمہارے اندر، نام کی دل نشین صاحبہ، اب کھانا بنا دو۔ میں عزم کی آواز پر ہی چونکی اور وہ شکریہ بول کر وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں یہ کشش عزم کی شخصیت کی تھی یا میں اپنی دنیا میں ہی اتنی کمزور ہو چکی تھی۔ اب مجھے ہلکی سی روشنی بھی ایک سورج کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ میں دن بھر اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اس کی آواز، اس کا چہرہ، اس کی باتیں۔ جب وہ مسکراتا تھا تو اس کے گالوں میں ڈمپل پڑتے تھے جو مجھے بہت زیادہ پیارے لگتے تھے۔ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ساتھ ساتھ سبزی کاٹ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پر چھری لگی۔ میرا شوہر نزدیک ہی بیٹھا تھا، اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو کہا، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ٹھیک سے کوئی کام ہوتا نہیں ہے تم سے۔ اس بات پر بھی وہ مجھے ڈانٹنے لگا۔ میں نے اپنے زخم کو پانی سے دھو لیا اور پھر سے کام میں لگ گئی۔ میرے شوہر نے ایک رات کے لیے شہر سے باہر جانا تھا۔ اس کا کہنا تھا آفس کا کوئی کام ہے۔ وہ یوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا جایا کرتا تھا، کہیں لے کر بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ ہم اکیلے رہتے تھے۔ لڑکیاں سمجھتی ہیں جب انسان کسی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو شوہر کے ساتھ آنا جانا کسی محاذ سے کم نہیں ہوتا، لیکن میں تو 3 سال سے اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی ہی رہی تھی، پھر بھی وہ مجھے کہیں لے کر نہیں جاتا تھا۔ گھر کا سامان میں خود لیتی تھی اور ڈاکٹر کے پاس بھی خود ہی چلی جایا کرتی تھی۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر کچھ میٹھا بنا رہی تھی، پر دراصل یہ بہت کڑوا تھا جو مجھے ہی اپنے حلق سے اتارنا تھا۔ میں نے کھیر ڈونگے میں ڈالی اور اپنے پڑوسی کو دینے کے لیے چلی گئی۔ میں تھوڑا تیار بھی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک تو دے دی، پر سوچا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ واپس مڑنے لگی کہ دروازہ کھل گیا۔ عزم نے کہا، آپ بیل بجا کر بھاگ رہی ہیں، آپ بچپن میں بھی ایسے ہی تو نہیں کرتی تھی؟ اس بات پر میں کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس نے کہا، آج تو اور بھی پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے نوٹ کیا کہ میں تیار ہوئی تھی، جبکہ اپنے شوہر کے سامنے میں اگر دلہن بن کر بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ مجھے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، آپ اکیلے رہتے ہیں اور میں نے کھیر بنائی تھی تو سوچا کہ اکیلے نہیں کھانی چاہیے، اس لیے آپ کو دینے کے لیے خود چلی آئی۔ کہنے لگا، یہ تو مجھے بہت پسند ہے اور آپ کو پتہ ہے نہیں کہ میں تو صبح سے ایسے ہی بیٹھا ہوں، کچھ کھایا بھی نہیں۔ میں نے خود سے کھانا پکا کر کھانے میں مجھے بہت کوفت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، دن کا کھانا آپ کو میرے گھر سے مل جایا کرے گا، دن میں میں بھی اکیلی ہوتی ہوں، صرف کھانا دیں گی، میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گی، کیونکہ مجھے اکیلے کھانا کھانے کی بھی کوفت ہوتی ہے۔ تو میں مسکرا دی اور میں نے کہا، اور کیا برا لگتا ہے آپ کو؟ کہنے لگا، جب کوئی میرے گھر آئے لیکن اندر آنے سے انکار کر دے، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ میں مسکرا کر اندر داخل ہو گئی۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر وہ کھیر کھائی اور خوب ساری باتیں کی۔ وہ مجھ سے میرے کالج اور میری جوانی کے دنوں کے بارے میں پوچھنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ دن انسان کی زندگی کے بہت ہی حسین دن ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری بات چیت ہونے لگی اور میں روز ہی اس کے گھر چلی جاتی، کبھی وہ میرے گھر آ جاتا۔ ہم لوگ دوپہر کا کھانا بھی ساتھ کھاتے اور ایک دوسرے سے ایسے باتیں کرتے کہ جیسے ہم نے سارے جہان کی باتیں آج ہی کر لینی ہیں۔ لیکن میرا دماغ یہ غلط ہے کہ گھنٹی بار بار بجاتا رہتا تھا، تم غلط کر رہی ہو۔ مجھے بھی خود پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہوں، خود سے 5 سال چھوٹے جوان لڑکے کے ساتھ چکر چلا رہی ہوں، جبکہ میرا اپنا شوہر، میرا اپنا گھر ہے۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا، میں نے اپنے دل سے آخری ملال بھی نکال دیا اور میں ان راستوں پر چل پڑی جہاں پر مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں مارکیٹ میں تھی اور گھر کے لیے سودا وغیرہ لے رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں اتنا سامان تھا مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ سوچ رہی کہ میرے شوہر کے پاس گاڑی ہے، لیکن وہ مجھے اپنی گاڑی میں کبھی کہیں لے کر نہیں جاتا۔ یا بیوی کا کام ہوتا ہے گھر کے معاملات کو سنبھالنا، اور میں یہاں پر اکیلی ہی ذلیل ہوتی رہتی تھی۔ ابھی میں اپنی ہی مصیبت میں پڑی تھی کہ ایک لڑکی میرے ساتھ سے گزری اور اس کا کندھا میرے کندھے پر لگ گیا۔ میرا کچھ سامان نیچے گر گیا۔ وہ بہت جلدی میں تھی، سوری بولتی ہوئی آگے نکل گئی اور میں اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں لوگوں کو جلدی کس بات کی ہوتی ہے، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھوں سے باقی کی چیزیں بھی گر گئیں۔ سامنے میرا شوہر کھڑا تھا جس کی طرف وہ لڑکی بھاگ کر گئی تھی، اور معلوم ہوتا تھا وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور دونوں ہنستے مسکراتے وہاں سے چلے گئے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔